تو عشق میں تیرے سر کے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح سلار نور کو سب کی نظروں میں گرانے کے بعد ارشما سے شادی کرنے کے لیے بھی نور کا ہی استعمال کر رہا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میری ماں کو میری اور ارشما کی شادی کے لیے کسی بھی طرح راضی کرنا ہے۔ نور سلار کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ یہ سب میں نہیں کر سکتی، آپ خود جا کے پھپھو سے بات کر لیں، کیونکہ مجھ سے تو پھپھو بات کرنا تک پسند نہیں کرتے۔ جس پر سلار نور کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا، اور جب تم سب گھر والوں کے سامنے بتاؤ گی کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تو میں سب کے سامنے مکر جاؤں گا، پھر خود ہی سوچو کہ تم اس گھر میں کس حیثیت سے رہو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تمہیں میری ماں کو اس کام کے لیے راضی کرنا ہی ہوگا۔ میری ایک دفعہ ارشما سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تم بھی میری بیوی کی حیثیت سے گھر کے کسی کونے میں پڑی رہنا۔ اب نور سلار کی اس دھمکی کے بعد کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے، اور اگر سلار طلاق دے دے گا تو ظاہر ہے نور کے پاس رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انجم کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں فرح اور ساجدہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ وہاں پر نور اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو میں بے گناہ ہوں، لیکن جانتی ہوں کہ میری کوئی بھی صفائی آپ لوگوں کے دلوں کو میری طرف سے کبھی صاف نہیں کرے گی۔ اگر میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھا لوں تب آپ لوگوں کی نظروں میں صفائی پیدا نہیں کر سکتی، نہ ہی بے گناہی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی وہی نظر آ رہا ہے جو آپ کو دکھایا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، لیکن میں یہ فیصلہ چھوڑتی ہوں یہاں پر کہ ایک نہ ایک دن تو حقیقت آپ سب کے سامنے آئے گی۔ اور جب یہ باتیں سن کے انجم کے دل میں تھوڑا سا نور کے لیے رحم آتا ہے جو اس کی آنکھوں میں بھی جھلکنے لگتا ہے، لیکن ساجدہ جب دیکھتی ہے کہ انجم کا دل نرم ہو رہا ہے تو فوراً جہاں پر آگ لگانے کے لیے بول پڑتی ہے کہ جو لڑکی نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور لڑکے سے چکر چلائے اس کی باتوں پر بھلا کون اعتبار کر سکتا ہے۔ اور وہیں فرح کو بھی موقع مل جاتا ہے اپنی پھپھو کی نظروں میں اپنے نمبر بنانے کا، اور خود کو بہت ہی پاک دامن شو کراتے ہوئے یوں ہی پھپھو سے کہتی ہے کہ نور کی یہ حرکتیں تو بہت پہلے سے تھی، چھپ چھپ کے لڑکوں سے باتیں کرنا اور ان سے ملنا، اور جب میں اسے سمجھاتی تھی تو کہ سب ٹھیک نہیں ہے تو نور مجھے ستیلی بہن ہونے کے طعنے دیتی تھی، اس لیے تو امی اور ہم لوگ اس پر سختی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ حرکتیں ہم نے کبھی خاندان والوں کو یا آپ کو نہیں بتائیں تاکہ اس کی اور اس کے باپ کی، اس کی مرحوم ماں کی عزت محفوظ رہے۔ لیکن اب تو سب سچ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ نور کو اپنی ستیلی ماں اور بہن کے چھوٹے یہاں پر سن کے دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن وہ تو بچپن سے ان کا یہ رویہ برداشت کرتی آئی ہے، اس کے پاس برداشت کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے۔ خیر اپنی پھپھو سے کہتی ہے کہ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سلار کی شادی ارشما سے کر دیں، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہاں پر سلار نیا ڈرامہ کرنے پہنچ جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہ نور اگر تم ذوالفقار شاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تم کر سکتی ہو، لیکن میرے کندھے پر رکھ کر بندوق نہ چلاؤ، ٹھیک ہے؟ تم سے نکاح سے پہلے میں ارشما سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں آپ نے زبردستی میری اپنی بھتیجی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میں نے ارشما سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ انجم کو یہاں افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے ہی صحیح اس کی پسندیدہ لڑکی سے اس کی شادی کرا لی ہوتی۔ تو ارشما اور نور دونوں کو پہچاننے میں بہت غلطی کی۔ ارشما کو میں بہت ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی سمجھتی تھی، اور نور کی ظاہری معصومیت دیکھ کر میں اسے بہت ہی پاک دامن سمجھی۔ اب یہاں پر انجم یہ اسٹینڈ لے گی اور خود سلار سے کہے گی کہ اگر ارشما ابھی بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوگا کیونکہ ابھی فرح بھی تو اس گھر میں موجود ہے جو سلار اور نور کا رشتہ اس غلط فہمی میں ختم کروانے آئی ہے کہ اگر ان دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا تو اس کا راستہ آسان ہو جائے گا اور سلار شادی کر کے اپنی پھپھو کے محل جیسے گھر میں راج کرے گی وہاں پر۔ لیکن جس دن سلار اور ارشما کی شادی ہو گئی فرح کی تو یہاں پر بینڈ بج جائے گی تو اس دن روشن ہوں گے۔ بہرحال کہ میں ذوالفقار شاہ کو نہیں جانتی، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے، یہاں پر یہ باتیں ہی بے بنیاد ہیں، لیکن نور ایک دفعہ پھر جھوٹی ثابت ہونے لگ جاتی ہے یہاں پر، کیونکہ ادھر ذوالفقار شاہ مسلسل نور کو کال کرنے کے لیے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نور جو ذوالفقار کا نمبر بلاک کر چکی ہے تو ذوالفقار بہت پریشان ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید نور کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ یہاں پر تبھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے سلار کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب سلار جب ذوالفقار شاہ کو اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے تو اسے شدید غصہ آنے لگ جاتا ہے جب ذوالفقار شاہ سیدھی بات کرتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ نور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلی بار سلار کو ذوالفقار شاہ سے حد محسوس ہونے لگتی ہے کہ آخر یہ میری بیوی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہے۔ تب ہی غصے میں کہتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو نور کے بارے میں بات کرنے والے، یہ مت بھولو کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ جس پر ذوالفقار شاہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور سلار کو گربان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں
تمہارے سارے راز جہاں پر تمہارے گھر والوں کے سامنے رکھ دوں۔ میرے سامنے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بالآخر میں یہاں تم سے لڑنے نہیں صرف نور سے ملنے آیا ہوں۔ بلاؤ اس کو۔ اور پھر ذوالفقار شاہ خود ہی یہاں پر اونچا اونچا چلانے لگ جاتا ہے، نور کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ نور تو تب جب اپنا نام سنتی ہے شدید پریشان ہوتی ہے اور بھاگتے ہوئے بہر کی طرف آتی ہے، اور بہر کا شور سننے کیونکہ کافی زیادہ گھر والے بھی بہر کی طرف دوڑتے ہیں، جہاں پر نور ذوالفقار شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہاں پر منتیں اس کی کرتی ہے کہ پلیز خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ سلار سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا موقع ہے نور کو سب گھر والوں کے سامنے مزید بدنام کرنے کا، تبھی نور سے کہتا ہے کہ بس کر جاؤ، یہ ڈرامے تم نے خود ہی تو کال کر کے اسے یہاں پر بلایا ہے۔ ذوالفقار جب سلار کو نور سے اس طرح بدتمیزی سے بات کرتے دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، تب بھی سلار اپنی گن تان لیتا ہے، اگر نور سے اس طرح سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ منظر سب گھر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سب ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ اب تو نور پر کوئی چاہ کر بھی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہاں پر افسوس انجم پر ہوتا ہے، اس نے تو نور کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی سلار کے جھوٹ پر اتنا جلدی یقین کر لیا اس نے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ سلار اس سے شادی کے لیے اپنے پہلے سے ہی راضی نہیں تھا اور اپنے بیٹے کے کرتوت آج تک انجم کو پتہ نہیں چلے۔ جب وہ یہاں پر ڈرنکنگ کر کے گھر آتا ہے تو انجم کو کبھی شک ہی نہیں ہوا کہ اس کا بیٹا کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، اور ادھر سائدہ کی بھی یہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ وہ فرح کو یہاں چھوڑنے آئی ہے تھی کہ میں کل صبح گھر واپس چلی جاؤں گی، لیکن اب تو اتنے دن گزر گئے ہیں، سائدہ بھی یہیں پر رہ رہی ہے، اپنی دوسری بیٹی مہوش کی کوئی فکر ہی سے نہیں ہے۔ خیر اب ظاہر ہے کہ نور اپنی سوائی میں جو بھی کہے کوئی اس پر یقین کرنے والا نہیں ہے، ایسے میں انجم اپنے بیٹے سلار سے کہے گی کہ تم نور سے رشتہ ختم کر سکتے ہو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نور کو زبردستی سے ذوالفقار کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف فرح نور اور سلار کا رشتہ ختم ہو جانے کے بعد خود سلار سے شادی کے لیے یہاں پر بات کرے گی، لیکن مزہ اس دن آئے گا جب سلار اس کی اوقات یاد دلائے گا کہ اگر میں تمہارے اتنی خوبصورت بہن کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں تو تم کیا ہوتی ہو۔ یہاں پر پھر سلار دھوم دھام سے رشمہ سے شادی کرے گا، جس کے بعد جا کے فرح کو احساس ہوگا کہ نور کی جڑیں کاٹنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اور نور کی زندگی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ذوالفقار جب نور کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو بہت خوش رکھے گا اور اس طرح اس کا خیال رکھے گا جیسے حور کا رکھتا تھا۔ لیکن ناظرین یہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے ختم نہیں ہوگی کہانی، کیونکہ ذوالفقار اور نور کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے اور رشتہ ختم کروانے کے لیے افتخار اور ماریا میں بہت زیادہ چالیں چلنے والے ہیں۔ یہاں پر اصل مزہ تو تب آئے گا جب سلار کی اصلیت اس کی ماں باپ کے سامنے آئے گی، اور سلار بھی رشمہ سے شادی کرنے کے بعد پچھتائے گا، اور اسے تب جا کے احساس ہوگا کہ اس نے نور جیسے ہیرے کو خود اپنے ہاتھوں سے کیسے گوا دیا۔ کون کون اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے؟ تو ڈرامہ تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر جیسا کہ سلار کی جب رشمہ سے شادی ہوگی تو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتائے گا، اور جب سلار کے ماں باپ کے سامنے اس کی اصلیت آئے گی تو میرے تک یہ خیال ہے کہ جہاں پر سلار کی ماں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دے گی اور اسے گھر سے ہی دھکے دے کر نکال دے گی، کیونکہ اس نے اپنی نور جتنا یقین نہیں کیا سلار کی باتوں میں آ کر اسے اس گھر سے نکال دیا۔ نور اس کو کہتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اس نے یہی سمجھا کہ میرا بیٹا سلار سچا ہے اور نور جھوٹی ہے۔ لیکن یہاں پر فرح کو بھی دھچکا لگا ہے، جس کی وجہ سے فرح اپنی ماں ساجدہ کو لے کر اپنے گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ فرح کے ہاتھ جب کچھ نہیں آئے گا تو اس کا اس گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح ذوالفقار شاہ جیسا کہ نور کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے، تو جب جیسے ہی یہ بات ذوالفقار شاہ کے باپ کو معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً واپس آ جاتا ہے، اور اب وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس نور کو بھی ٹھکانے لگا دے اور اس کو بھی کسی طرح مار دے اور اس کا راستہ بھی صاف کر دے، کیونکہ اب ماریا پھر سے جب اس کو بات معلوم ہوتی ہے کہ نور یہاں پر آ چکی ہے تو وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ حور کی طرح لگنے والی لڑکی پھر سے ذوالفقار شاہ کی زندگی میں آ چکی ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے ذوالفقار شاہ پسند ہے۔ اور وہ اپنے باپ سے بات کرتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح میری ذوالفقار شاہ کے ساتھ شادی کروا دیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ تو کیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر ذوالفقار شاہ جب نور کو گھر لے کر آئے گا تو کیا اس کا باپ نور کو مروانے کے لیے کیا کرے گا؟ تو سلار کی سچائی یہاں پر اس کی ماں کے سامنے آئے گی، تو کیا یہاں پر اس کی ماں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دے گی یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔